السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم ڈیٹا مائننگ کے چیپٹر نمبر 3 کو اسٹڈی کریں گے، جس میں ہمارے پاس ڈیٹا پری پروسیسنگ کا یونٹ ہے. ڈیٹا پری پروسیسنگ کا اوور ویو ہم بیان کریں گے، جس کے اندر ڈیٹا کوالٹی اور میجر ٹاسک انوالوڈ ان ڈیٹا پری پروسیسنگ. اس کے بعد ہم ڈیٹا کلیننگ، ڈیٹا انٹیگریشن، ڈیٹا ریڈکشن، ڈیٹا ٹرانسفارمیشن اینڈ ڈیٹا ڈسکریٹائزیشن کی جانب ہم جائیں گے. سب سے پہلے ہم ڈیٹا پری پروسیسنگ کا اوور ویو بیان کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹا پری پروسیسنگ کیوں کرتے ہیں. تو میئرز آف ڈیٹا کوالٹی، جب ہم نے ڈیٹے کی کوالٹی کو میئر کرنا ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم پہلے ڈیٹے کو پری پروسیس کریں. اے ملٹی ڈائمینشنل ویو ہے ہمارے پاس جو ڈیٹا کوالٹی کو میئر کیا جاتا ہے، جس میں ہم مختلف اینگل سے ڈیٹے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کس قسم کا ہے، اور اس میں پھر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ اس ڈیٹے میں کیا کیا پرابلمز ہیں یا اس میں کیا کیا چیزوں کو ہم نے کلین کرنا ہے. تو ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایکوریسی ہے. ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کیا کریکٹ ہے کہ رانگ ہے، ایکوریٹ ہے کہ نہیں ہے. ایکوریسی بہت زیادہ میئر کرتی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کے متعلق ڈیٹا اکٹھا کیا ہے تو کیا وہ ڈیٹا ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ ایکوریٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر ڈیٹا آپ نے فار ایگزامپل آپ کو الفابیٹیکل ڈیٹا ضرورت ہے اور آپ نے کلیکٹ کیا ہوا ہے نومیریکل ڈیٹا، تو یہ چیزیں پھر اس کی ایکوریسی پر اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہے. سیکنڈ جو ہے وہ کمپلیٹنیس ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ کمپلیٹ ہے کہ نہیں ہے. بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس تمام ڈیٹے کو صحیح ہونا چاہیے اور کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو اگر ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہے یا اس کے اندر مختلف قسم کی ایمبیگویٹیز ہیں تو تب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا کوالٹی پہ اثر انداز ہوتا ہے. بعض ڈیٹے کو آپ ان اویلیبل کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً اگر ہم نے کوئی ریکارڈ کلیکٹ کیا ہے تو اس میں ریکارڈ جو ہیں وہ کم ہیں یا کئی ریکارڈ جو ہیں جو ضروری ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کہ آپ کے ڈیٹا کوالٹی پہ. کنسسٹنسی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کسی ڈیٹا کی کوالٹی پہ. سم ماڈیفائڈ بٹ سم ناٹ. کچھ ڈیٹے کو آپ نے ماڈیفائی کیا ہوا ہے، کچھ ڈیٹے کو ماڈیفائی نہیں کیا ہوا، یا بعض ڈیٹا جو ہے وہ ایک طرح کا ہے اور بعض ڈیٹا سیم ریکارڈ میں دوسری طرح کا ہے. تو یہ چیزیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. مثلاً آپ نے کوئی کالم ترتیب دیے تھے تو بعض ڈیٹا جو ہے اس کالمز کے مطابق آ رہا ہے اور بعض ڈیٹا اس کالم کے مطابق نہیں آ رہا. تو یہ تمام چیزیں اس کی کنسسٹنسی پر کنسسٹنسی جو ہوتی ہے وہ کسی ڈیٹے کی، وہ ڈیٹا کی کوالٹی پہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے. ٹائم لائنس ہے ٹائملی اپڈیٹڈ. ایک ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے، جو آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں اور وہ ڈیٹا آج سے 20 سال کا ہے، تو وہ چیز آپ کے لیے یا ڈیسیجن میکنگ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اتنی پرانی چیز ہے کہ وہ کرنٹلی اس کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ٹائم لائنز ہیں اس کو بھی آپ نے کافی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کتنا اپڈیٹڈ ہے یا کتنا ریسنٹ ہے. اگر ڈیٹا جتنا آپ کو ڈیٹا کوئی آپ کرنٹلی کسی چیز پر کوئی چیز اپلائی کر رہے ہیں اور ڈیٹا آپ نے لیا ہے کافی پرانا، تو وہ چیز اس کی کوالٹی پہ کیا ہوگی، اثر کرے گی. بلیویبلٹی ہے، ڈیٹا آپ کا کتنا ٹرسٹیبل ہے. ٹرسٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ جو ریکارڈ آپ نے کلیکٹ کیے ہیں یا ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کیا ہے کیا وہ ٹرسٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے اس میں چیزیں ڈالی ہوں یا آپ نے جہاں سے کلیکٹ کیا ہو وہ جو سورس ہے وہ اتنی ٹرسٹیبل سورس نہ ہو، بلکہ انہوں نے ویسے ہی ڈیٹا انٹر کیا ہو. تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ڈیٹے کی کوالٹی پہ اثر انداز ہوتی ہیں. مثلاً ایک شخص ہے،
وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس نے اگر ایجوکیشن میں اپنے آگے ڈال دیا ہے MSc تو خام خواہ ڈیٹے پہ کیا ہوگا، ایفیکٹ پڑے گا، تو اس کی بلیویبلٹی جو ہے وہ بھی کافی اثر انداز ہوتی ہے۔ انٹرپریٹیبلٹی، ہاؤ ایزیلی دا ڈیٹا کین بی انڈرسٹوڈ۔ اگر آپ نے ڈیٹے کو جو آپ نے کلیکشن کیا ہے وہ اتنی کمپلیکیٹڈ کلیکشن ہے، یا جو ڈیٹا آپ کے پاس آیا ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ اس سے کوئی چیز ایکسیس ہی نہیں کر سکتے، یا آپ اس کو صحیح طریقے سے انڈرسٹوڈ ہی نہیں کر سکتے، یا آپ اس کو کسی مشین پروسیسنگ میں استعمال ہی نہیں کر سکتے، تو وہ ڈیٹا کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ ایزی ہو اور جو انڈرسٹینڈیبل فارم میں ہو۔ اب ایک ڈیٹا وہ اتنا مکس ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ فادر نیم کیا ہے اور نیم کیا ہے، رول نمبرز اور مارکس یہ آپس میں مکس ہیں، تو ان تمام چیزوں میں پھر ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون سی چیز کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، تو وہ جو ڈیٹا ہے وہ آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام چیزیں یعنی ایکوریسی، کمپلیٹنس، کنسسٹنسی، ٹائم لائنز، بلیویبلٹی اور انٹرپریٹیبلٹی، یہ تمام چیزیں ڈیٹا کی کوالٹی پہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں۔ تو ہم جب بھی پری پروسیسنگ کا عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا مائننگ میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ڈیٹا ہوتا ہے، اور اس ڈیٹا کی بیس پہ ہم مختلف قسم کے ڈیسیجنز کرتے ہیں، مختلف قسم کے ہم یعنی کہ جو طریقہ کار ہیں یا میتھڈز ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں۔ تو جب تک آپ کا ڈیٹا صحیح نہیں ہوگا ہم ان تمام ڈیسیجنز کو یا ان کو ہم نہیں لے سکتے، یا ہمارے ڈیسیجن جو ہیں وہ فروٹفل نہیں ہوں گے۔ اب میجر ٹاسک جو ڈیٹا پری پروسیسنگ میں آتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے ڈیٹا کلیننگ ہے، اس کے بعد ڈیٹا انٹیگریشن ہے، ڈیٹا ریڈکشن ہے، اینڈ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن اینڈ ڈیٹا ڈیکریٹائزیشن۔ اب اس میں فل ان دا مسنگ ویلیوز، سموتھ نائزی ڈیٹا، آئیڈینٹیفائی اور ریموو آؤٹ لائرز ہیں، اسی طرح اینڈ جو ریزالو آپ کریں گے تمام انکنسسٹنسیز کو، تو یہ فرسٹ سٹیپ میں شمار ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا کلیننگ۔ تو مسنگ ویلیوز آپ اس میں سے ہٹائیں گے، سموتھ نائزی ڈیٹا جو ہے اس کی وہ جو نائس ہے یا جو ایسی ویلیوز ہیں اس کو آپ ختم کریں گے، آئیڈینٹیفائی اور ریموو آؤٹ لائرز کو دیکھیں گے کہ اگر وہ کہیں ایگزسٹ ہو رہے ہیں تو ان کو بھی آپ ریموو کریں گے، اینڈ دین ریزالو دا انکنسسٹنسی، اور اگر کوئی انکنسسٹنسی اس میں اندر آ رہی ہے تو اس کو آپ ریموو کریں گے۔ سیکنڈ فیز پہ جب آپ جائیں گے ڈیٹا کلیننگ کے بعد تو وہ ڈیٹا انٹیگریشن ہوتا ہے، انٹیگریشن آف ملٹیپل ڈیٹا بیس، ڈیٹا کیوبز اور فائل۔ اب ڈیٹا جو ملٹیپل سورسز سے آ رہا ہے آپ ان تمام ڈیٹے کو اکٹھا کر کے ایک ڈیٹا بیس کے اندر لے آئیں گے، تو اس پروسیس کو یا اس پروسیجر کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈیٹا انٹیگریشن۔ دین ڈیٹا ریڈکشن، اب آپ کے پاس ملٹیپل سورسز سے جو ڈیٹا بیس ڈیویلپ ہو گیا ہے آپ اس کو کیا کریں گے، ریڈیوس کریں گے۔ ریڈکشن جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، مثلاً ڈائمینشنلٹی ریڈکشن ہے، نیومریسٹی ریڈکشن ہے، ڈیٹا کمپریشن ہے۔ یہ تمام جو ریڈکشن کے طریقہ کار ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جن کو آگے ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اینڈ لاسٹ ڈیٹا ٹرانسفارمیشن اینڈ ڈیٹا ڈیکریٹائزیشن ہے۔ نارملائزیشن اور کانسیپٹ آف ہیرارکی جنریشن یہ استعمال ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا ٹرانسفارمیشن اینڈ ڈیکریٹائزیشن کے اندر۔ اب ہم نے اس میں جو فرسٹ ڈیٹا کلیننگ ہے آج ہم نے اس کو کور کرنا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا کلیننگ کیسے ہوتی ہے اور اس کے لیے کون کون سے طریقہ کار استعمال ہوتے ہیں۔ تو ڈیٹا کلیننگ میں ڈیٹا ان دا ریئل ورلڈ از ڈرٹی، جب آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے یا ڈیٹا ریئل ورلڈ میں جو موجود ہوتا ہے وہ عام طور پر بہت زیادہ نائسی ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے اندر کئی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن کو آپ نے ریموو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس ڈیٹے کو کلین کر کے ایک ایکوریٹ فارم میں لے آنا ہے۔ لاٹس آف پوٹینشلی انکریکٹ ڈیٹا، فار ایگزامپل انسٹرومنٹ فالٹی،
کوئی انسٹرومنٹ جو استعمال کر رہے ہیں وہ فالٹی ہے تو اس کی وجہ سے اس میں نائس شامل ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ہیومن اور کمپیوٹر ایرر، ہیومن ایرر ہو سکتے ہیں، اس میں کمپیوٹر ایرر ہو سکتے ہیں، اینڈ ٹرانسمیشن ایرر وغیرہ وغیرہ. تو مختلف طریقوں سے مختلف ذرائع سے جب ڈیٹا گزرتا ہے تو اس کے اندر نائس وغیرہ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے. اب آپ نے اس تمام چیزوں کو ریموو کرنا ہے، ان کے نائس کو اور ان کی ایررز کو اور ڈیٹے کو آپ نے کلین فارم میں لانا ہے. اب ڈیٹا کلیننگ میں کون کون سے آپ طریقہ کار یا کون کون سے ایسے سٹیپس ہیں جن کے اندر ہم ڈیٹے کو کلین کرتے ہیں. تو اس میں پہلے ہے کہ انکمپلیٹ جو آپ کے پاس لیکنگ ایٹریبیوٹ ہیں، ویلیوز ہیں، ان کو آپ کیا کرتے ہیں، انکمپلیٹ جو آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے اس کو آپ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو لیکنگ ایٹریبیوٹ ویلیوز، کچھ ایٹریبیوٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ویلیوز نہیں ہوتی یا ڈیورنگ انٹری وہ ویلیو ڈالنا بھول جاتی ہیں یا کمپیوٹر میں انٹری کے دوران وہ ویلیوز اس میں نہیں ڈالی جا سکتی. تو اس قسم کی سچویشنز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ہم اپلائی کر لیتے ہیں. تو لیکنگ سرٹن ایٹریبیوٹس آف انٹرسٹ آر کنٹیننگ اونلی ایگریگیٹ ڈیٹا. اب فار ایگزامپل یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، جیسے آپ کے پاس اوکوپیشن ہے، تو اوکوپیشن کے اندر اگر آپ نے ڈیٹا نہیں ڈالا تو اگر آپ ڈیٹے کو اپلائی کر رہے ہیں تو خام خواہ وہ ڈیٹے کی کوالٹی پہ اثر انداز ہوگا. تو اس قسم کی مسنگ ویلیو رہ جاتی ہیں، یا آپ نے کوئی ایسی ویلیو ڈال دی ہے جو کہ ایکوریٹ نہیں ہے تب بھی وہ اس کے اندر شمار ہوتا ہے. نائزی، اب نائزی جو ڈیٹا ہے کنٹیننگ نائز ایررز اور آؤٹ لائرز. اب مثلا سیلری آپ نے کسی کی دے دی -10، اب -10 سیلری ہو ہی نہیں سکتی تو اس لیے یہ کیا کہلائے گا، ایرر کہلائے گا. اسی طرح آپ نے آؤٹ لائرز مثلا کسی کی سکیل ہے 4 یا 5 سکیل اور آپ نے اس کی سیلری کر دی ہے 3 لاکھ، تو یہ آپ کے پاس جو ہے یہ کیا کہلائے گا، آؤٹ لائرز کہلائے گا. کیونکہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے یا اس کی جو سکیل ہے اس کے مطابق اس کی تنخواہ کبھی بھی 3 لاکھ نہیں ہو سکتی، تو یہ آپ نے آؤٹ لائر ویلیو دے دی ہے. یا آپ نے مثلا ٹمپریچر آپ کوئی نوٹ کر رہے تھے اور ٹمپریچر نوٹ کرنے کے دوران آپ نے ویلیو مثلا جیسے ہمارا علاقہ ہے، چونکہ ہمارے گرم علاقے ہیں تو یہاں پر 50 تک چلا جاتا ہے، لیکن آپ نے مثلا لکھ دیا 80 ڈگری سیلسیس، تو آپ نے 80 ڈگری سینٹی گریڈ اگر آپ نے اس کو میئر کر دیا تو یہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا، آؤٹ لائرز کہلائے گا. تو اس طرح نائز اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو اس تمام چیزوں کو ہم نائزی ڈیٹا کہتے ہیں. انکنسسٹنٹ، کنٹیننگ ڈسکریپنسیز ان کوڈس اور نیمز. فار ایگزامپل اب ایج آپ کی 42 ہے، ادھر آپ ایج لکھ رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپس کی ان کی جو ویلیوز ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتی یا ان کے اندر ڈسکریپنسیز آ جاتی ہیں. تو ایج 42 ہے، جبکہ آپ ڈیٹ آف جو برتھ ڈے یا ڈیٹ آف برتھ لکھ رہے ہیں وہ 3/7/2010 لکھ رہے ہیں. تو ادھر آپ ڈیٹ آف برتھ لکھ رہے ہیں 7/3/2010 اینڈ ایج از 42، تو یہ آپس میں ان میں جو ہے وہ میچ نہیں ہو سکتا اس میں، تو اس لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، انکنسسٹنٹ ڈیٹا کہتے ہیں. اسی طرح ریٹنگ آپ کی ریکوائرڈ تھی 1 2 3 اور آپ نے اس میں اندر لکھ لیا ABC، تو یہ بھی آپس میں انکنسسٹنٹ ہے. اسی طرح آپ کے پاس ڈسکریپنسیز بٹوین ڈپلیکیٹ ریکارڈز آپ کے پاس ایک ڈپلیکیٹ ریکارڈ آپ نے انٹر کی ہے لیکن ایک ریکارڈ میں ایک ویلیو آ رہی ہے اور دوسرے ریکارڈ میں دوسری ویلیو. مثلا ایک شناختی کارڈ نمبر ہے، اس کے ایک شناختی کارڈ نمبر سے ایک نام آ رہا ہے اینڈ دین سیم شناختی کارڈ نمبر سے دوسرا نام آ رہا ہے، تو یہ بھی کیا کہلائے گی، اس کی ڈسکریپنسیز کہلائیں. تو ڈیٹا اس وقت کیا ہو جاتا ہے، انکنسسٹنس ہو جاتا ہے. انٹینشنل جو آپ کے پاس یہ ہوتے ہیں ایررز ہوتے ہیں یا جو آپ کے پاس مسٹیکس ہوتی ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں ڈیٹا کلیننگ میں. مثلا کوئی ایسی ویلیو ڈال دی جاتی ہے مثلا جیسے 1 جنوری
برتھ ڈے کے طور پہ. اگر آپ جیسے فیس بک پہ دیکھیں یا اس میں دیکھیں تو اکثر لوگوں کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 1 جنوری ہوتی. تو اس قسم کی جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ انٹینشنل ایررز کہلاتے ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے مسنگ ڈیٹا میں ہم ان کو لے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایکچول ویلیو انسرٹ کرنا اور ان میں ڈیٹے کو کریکٹ کرنا ایک پرابلم ہوتا ہے. تو اس قسم کی سچویشنز میں بھی ہم ڈیٹے کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیٹا انٹینشنلی انکنسسٹنس ہے یا نائزی ہے، تو اس کو بھی کلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے انکمپلیٹ اور مسنگ ڈیٹا. ڈیٹا از ناٹ آلویز اویلیبل. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹے میں مختلف قسم کی جو ویلیوز ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں یا مکمل ریکارڈ ہی مس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل مینی ٹپلز ہیو نو ریکارڈ ویلیوز فار سیورل ایٹریبیوٹس سچ ایز کسٹمر انکم ان سیلز ڈیٹا. تو کئی جو رو ہوتے ہیں اس میں کئی ایسے آپ کے پاس کالم ہوتے ہیں جو فل نہیں ہوتے، جس کے اندر آپ NA لکھتے ہیں یا اس قسم کے. تو اس قسم کی سچ ایز کسٹمر انکم ان سیلز ڈیٹا. اب کسٹمر انکم سیلز ڈیٹا میں اکثر مس ہو جاتی ہے. تو اس قسم کی ڈیٹا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انکمپلیٹ یا مسنگ ڈیٹا. مسنگ ڈیٹا میں بھی ڈیو ٹو، اب یہ مسنگ جو ہوتی ہے ڈیٹا میں، اس میں یا تو اکوپمنٹ مال فنکشننگ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اکوپمنٹس صحیح کام نہیں کر رہا تو اس کے اندر ایرر آ گیا تھا تو ڈیٹا صحیح طور پہ انٹر نہیں ہوا، یا انکنسسٹنٹ ود ادر ریکارڈ ڈیٹا اینڈ دس ڈیلیٹڈ. اس میں کوئی ایسی انکنسسٹنسی آ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ ریکارڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا. ڈیٹا ناٹ انٹر ڈیو ٹو مس انڈرسٹینڈنگ، یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس ڈیٹے کو ڈالا نہیں جا سکا. سرٹن ڈیٹا میں ناٹ بی کنسیڈر امپورٹنٹ ایٹ دا ٹائم آف انٹری، یا اس ڈیٹے کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی تھی کہ اس کو ڈالا جائے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. ناٹ رجسٹر ہسٹری اور چینج آف ڈیٹا، یا اس ڈیٹے کے متعلق اس وقت علم نہیں تھا، اس کی کوئی ہسٹری اویلیبل نہیں تھی، یا پھر اس ڈیٹے میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس ڈیٹے کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو مسنگ ڈیٹا میں نیڈ ٹو بی فیرڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس ڈیٹے کو چیک کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کو فل کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کوئی نہ ڈیٹا ڈالنا ہے جو کہ اس ڈیٹے کو، اس کالم کو فل کیا جا سکے. اگنور دا ٹپل. اب ہاؤ ٹو ہینڈل مسنگ ڈیٹا. اب مسنگ ڈیٹے کو ہینڈل کرنے کے لیے، مسنگ ڈیٹے کو چیک کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یوزلی ڈن وین کلاس لیبل از مسنگ when doing classification, not effective when the percentage of missing value per attribute varies considerably. تو آپ نے کیا کریں گے کہ اس ٹپل کو جس کے اندر ڈیٹا موجود نہیں ہے یا جس کے اندر ہمارے ریکوائرڈ کالم نہیں ہے تو ان کو ہم کیا کر دیں گے؟ اگنور کر دیں گے. لیکن یہ اس وقت ایفیکٹو ہوتا ہے جس میں جب آپ کے پاس ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا اور چند ڈیٹے کو اگنور کرنے سے اوور آل ڈیٹے پہ ایفیکٹ نہ پڑے. لیکن اگر آپ کے پاس ڈیٹا اتنا کم ہے کہ کسی ٹپلز کو ڈیلیٹ کرنے سے یا ریکارڈ کو اگنور کرنے سے آپ کے اوور آل ڈیٹا پہ اثر انداز فرق پڑ رہا ہے، تو تب آپ اس سچویشن کو نہیں یوز کریں گے. سیکنڈ ہے فل ان دا مسنگ ویلیوز مینولی. اگر آپ کے پاس آپ ایک ایک ریکارڈ کو چیک کرتے ہیں اور اس کے اندر جو مسنگ ویلیوز ہیں ان کو آپ ڈالتے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ کار بھی ہے کہ آپ اس ڈیٹے کو فل کر سکتے ہیں. بٹ اٹ از ویری ٹیڈیس لیبوریس کام ہے اور انفیزیبل ہے کہ ٹائم کنزیومنگ ہے کہ اس پہ اگر آپ کے پاس 1,00,000 ویلیوز ہیں یا 1,00,000 ریکارڈ ہے ڈیٹا میں، تو 1,00,000 ریکارڈ کو چیک کرنا اور پھر اس میں جو مسنگ ویلیوز ہیں ان کو فل کرنا ایک بہت ہی تھکا دینے والا کام ہے. فل اٹ ان آٹومیٹیکلی ود اے گلوبل کانسٹنٹ. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو آٹومیٹیکلی کسی ویلیوز کے ساتھ فل کر لیں. مثلا آپ جیسے NA لکھ لیتے ہیں یا ان نون لکھ لیتے ہیں، تو اس قسم کی ویلیوز کے ذریعے آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں. ایٹریبیوٹ مین فار آل سیمپلز بلانگنگ ٹو دا سیم کلاس. آپ اس کا کوئی مین نکال لیتے ہیں. مثلا آپ کوئی
ایوریج ویلیو اس میں ڈال دیتے ہیں یا اس کی مین ویلیو اس میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ طریقہ کار بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس میں مین ویلیو ڈالتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے، مثلاً کسی اسٹوڈنٹس کے آپ مارکس انٹر کر رہے ہیں، تو اس میں 7 سبجیکٹس کے مارک آپ نے انٹر کیے ہیں، لیکن 8ویں سبجیکٹس کے جو سبجیکٹ کے مارکس ہیں وہ مس ہو گئے ہیں آپ سے۔ تو جب اس ڈیٹے کو آپ چیک کریں گے تو اس میں پھر آپ کے پاس اگر وہ اویلیبل ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں اویلیبل تو پھر آپ اس کی مین ویلیو نکال کے آپ اس کی ویلیو کو کیا کر دیں گے، انسرٹ کر دیں گے۔ دا موسٹ پروبیبل ویلیو انفرنس بیس سچ ایز، جو بہسین فارمولہ استعمال ہوتا ہے یا ڈیسیجن ٹری استعمال ہوتا ہے، اس کے ذریعے ہم ان ویلیوز کو کیا کرتے ہیں، انٹر کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس آج کا لیکچر تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ہم پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم نائسی ڈیٹا کے متعلق پڑھیں گے۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔